ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھلا؟ ہم نے کبھی چیزوں کے انجام کو نہیں دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم بڑی جلدی کرتے ہیں۔ ایک مثال عرض کر دوں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور ایک بہترین خیرات بھی آپ کی طرف منتقل ہو جائے۔ جناب بہلول کی زندگی کے واقعات جب میں نے پڑھے، اور یہ جب پڑھا نا کہ آپ نے یہ دیوانوں جیسا رنگ اختیار کیوں کیا تھا اس مسئلے کو، اس کی وجہ کی بڑے دانا تھے، بڑے زیرک تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے ہوشیار تھے، یہ رنگ کیوں اختیار کیا؟ تو جو چاہتا ہوں اس میں جو وجوہات لکھی ہوئی ہیں، ایک وجہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں عباسی حکمران نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قضاوت کا بڑا منصب انہیں دیتا ہوں، یہ بڑے جانتے ہیں، یعنی فیصلے یہ کرے گا جج، یہ بنے گا قاضی، یہ بنے گا۔ اور بہلول جانتا تھا کہ یہ فیصلے حکمران اپنی مرضی سے مجھ سے لے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب شام کو دربار میں بلایا گیا نا، اس وقت بہلول نے کہا بات یہ ہے کہ میں اس منصب کے لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ بندہ بڑا زیرک تھا، دانا تھا، ہوشیار تھا، حاضر جواب تھا، فوراً کہنے لگا چلو تیری بات مان لیتے ہیں، اگر میں جھوٹ ہی بولتا ہوں تو اتنے بڑے منصب پر تو جھوٹے کو کیوں بٹھاتا ہے؟ جس نے خود عدل و انصاف کرنا ہے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں تو پھر تو کیا کر، مجھے چھٹی دے، میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس وقت تو کوئی جواب نہ تھا، یہ چلا گیا۔ اب صبح ساری رات سوچتا رہا بہلول اب کیا کروں۔ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا دیوانگی والا رنگ اختیار کروں تو بچ سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ اس نے صبح وہ رنگ اختیار کر لیا، اور جب نکلا باہر پھٹے ہوئے کپڑے، ہاتھ میں ایک ڈنڈا لیے ہوئے، اور ایسا بندہ بچوں کو مل جائے تو آپ جانتے ہیں پھر وہ ایک تماشا بن جاتا ہے، اور خبر پھیلنے لگی اور دربار میں گئی اور حکمران کو بتایا گیا کہ بہلول تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں سمجھ گیا وہ دیوانہ نہیں ہوا، وہ اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ اور فرما رہے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے فلاں نوکری لینی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں عہدے پہ جانا ہے، فلاں عہدے پہ کرتے ہیں سفارشیں، لگاتے ہیں رقمیں، کبھی نہیں سوچتا کوئی اس منصب پر پہنچنے کے بعد کیا حالات اس قسم کے ہیں کہ تو یہ ذمہ داری بھی نبھا سکے اور آخرت بھی بچا سکے۔ سوچتا ہے کوئی؟ نہیں سوچتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کوئی کام کرنے سے پہلے سوچا کر اس کے انجام کو، جی دیکھ تیری آخرت بچتی ہے یا نہیں۔ قلب حزین کون ہے؟ خدا محبت کرتا ہے قلب حزین والے کے ساتھ، خدا محبت کرتا ہے عبد شکور کے ساتھ۔ قلب حزین کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، ایک نادانی، ایک جہالت اس کے دماغ کے اوپر پردے ڈال دیتی ہے، اس وقت نہ آخرت یاد رہتی ہے نہ احساس ہوتا ہے، لیکن گناہ کی لذت لینے کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے، اگر ایمان کچھ موجود ہو پھر اندر ندامت اور پشیمانی شروع ہو جاتی ہے، پھر سوچتا ہے ایسا کیوں ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے خدا کی نافرمانی کر دی، آنکھیں برس رہی ہیں، دل میں پچھتاوا ہے، پشیمان ہے، شرمندہ ہے، کیا کروں، رو رہا ہے۔ چوتھا امام کہتے ہیں جس گناہگار کے گناہ کے بعد یہ کیفیت پیدا ہو جائے وہ مایوس نہ ہو، اللہ اسے چاہنے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ تو میری طرف کیا کر، لوٹا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو پھر اگلے گناہ میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ آؤ خدا کی رحمت کی طرف پلٹ آؤ، خدا تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ دوسرا خدا کس کو پسند کرتا ہے؟ اس بندے کو جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر میرے امام نے ارشاد فرمایا، کہا جو قومیں نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، توجہ چاہتا ہوں، جو قومیں نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، فرماتے ہیں وہ نعمتیں خدا وبال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جن قوموں پر مصائب اور مصیبتیں آ جائیں
اگر وہ صبر کا دامن تھام لیں تو اللہ ان مصائب کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے آپ اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شب ہجرت جب اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو حکم دیا، یا علی، حکم پروردگار یہ ہے کہ تجھے آج میرا فدیہ بننا پڑے گا، تجھے میرے بستر پر سونا پڑے گا۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں یا علی۔ اس وقت مولا کائنات نے ایک سجدہ ادا کیا، اور وہ سجدہ سجدہ شکر تھا۔ امت پیغمبر میں سجدے تو ہو رہے تھے، شکر کے عنوان سے یہ پہلا سجدہ تھا۔ جب سجدہ کر کے اٹھے، اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو سینے سے لگا لیا، آپ کے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر اللہ کے سپرد کر کے جب چلنے لگے تو باہر 40 جنگجو ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، اس لیے کہ قریش پہلے آپس میں ایک میٹنگ کر چکے تھے، اگر کسی ایک قبیلے سے ہم جنگجو کھڑے کرتے ہیں تو بنو ہاشم بڑی جلدی بدلہ لے لیں گے، انتقام لیں گے، مختلف قبائل سے لو تاکہ بنو ہاشم کس کس قبیلے سے لڑے گا۔ 40 مختلف قبائل کے جنگجو لیے گئے، ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، جیسے ہی موقع ملے گا انہوں نے سرکار دو عالم پہ حملہ کرنا تھا، قتل کے ارادے سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول جب باہر نکلیں گے، ان کی نظریں پڑیں گی تو وہ حملہ کر دیں گے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اللہ کے رسول نے کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی اور ایک مٹھی بھر تراب یعنی مٹی اٹھا کے ان کی طرف اچھال دی۔ اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کے رسول اطمینان سے وہاں سے چلے گئے۔ اصل میں ذرا سوچئے، سب مسلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ حکم خدا ہوتا ہے، جو کرتے ہیں امر الہی ہوتا ہے۔ جب اس بات پر ایمان ہے تو پھر سمجھئے یہ مٹی کا اچھالنا یہ بھی اسی کا حکم ہے، اور وہ حکیم ہے، اور اس کا حکم کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، سوچتا ہوں اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت میری سمجھ میں آئی، اس زمانے میں مسلمان کمزور تھے، کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، وہ بڑے مغرور تھے، بڑے گھمنڈی تھے، طاقت ہمارے پاس، لوگ ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، مسلمان کمزور ہیں، بڑے گھمنڈی تھے۔ ہو سکتا حکمت یہ ہو کہ اللہ کے رسول مٹھی بھر تراب اٹھا کے ان کی طرف اچھال کے بتانا چاہتے ہوں اتنا گھمنڈ نہ کرو، جب تم میں مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلا کے جا رہا ہوں وہ ابو تراب ہے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہاں ذرا سمجھیے مولا کائنات نے جو سجدہ شکر ادا کیا، اس کی مصلحت کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ ہمارے علماء نے باتوں کو بڑا آسان کر کے لکھ ڈالا۔ بزرگ علماء نے اپنے خطابات میں ان مسائل کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا۔ حکمت کیا؟ مولا کا سجدہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ اب ذرا یہ بتائیے، اگر اللہ اس جگہ امیر کائنات کو حکم نہ دیتا تو کیا اور طریقوں سے اللہ اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا یا نہیں؟ اس بات پہ ہے نا ایمان؟ اللہ اور ہزاروں طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا۔ گویا مولا کائنات سجدہ شکر ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، پروردگارا اگر تو چاہتا مجھے حکم نہ بھی دیتا، تو قادر مطلق ہے، ہزاروں طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا، تو نے سارے طریقے چھوڑ کے مجھ علی کو نبی کا فدیہ قرار دیا، اس بات پہ علی تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں
کہ پروردگارا تو نے مجھے نبی کا فدیہ قرار دیا۔ آپ نے مولا کائنات کی فضیلت بھی سنی، آپ خوش ہوئے۔ آپ کا خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت اہل بیت کا نور موجود ہے۔ لیکن مولا کے سجدہ شکر سے تیرے اور میرے لیے ایک پیغام بھی ہے، وہ بھی پہنچنا چاہیے سب تک۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں خود نیکیاں کرنا اپنی جگہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ شیطان تو نہیں چاہتا کہ ہم نیکیاں کریں۔ اگر ہم اس مسئلے میں کامیاب ہو جائیں اور نیکی کر لیں، اس کی اگلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں نیکی کا اجر نہ ملے، ان کا اجر ضائع ہو جائے۔ اور اجر ضائع ہونے میں سے ایک سبب ریاکاری ہے۔ مسلسل شیطان کوشش کر رہے ہیں نا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جن کی زندگیاں الحمدللہ بڑی پربرکت ہیں۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ان کے پاؤں دنیا کی محبت میں نہیں دھنسے ہوئے، انہیں اٹھتے بیٹھتے اللہ یاد رہتا ہے، انہیں امام حسین علیہ السلام کے مشن سے لگاؤ ہے، انہیں دین خدا کی ترویج کا ان کے اندر جذبہ ہے۔ اب وہ مختلف حوالوں سے مشغول ہیں، جو کوئی مسجد کی خدمت کر رہے، کوئی مدرسے کی کر رہے، کوئی عزاخانے کی کر رہے، کوئی یتیموں کا علاج، مختلف انداز میں۔ اور وہ اپنی زبانی نہیں بتاتے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ خدا اپنے بندے کی نیکیوں کی شہرت کروا دیتا ہے، اور زبانوں پر لوگوں کے تعریفیں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اظہار کرتے ہیں ہم نے یہ کچھ کیا، اگر ان کا اظہار یہاں بات ان کی نیت پہ آ جاتی ہے۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا تھا، اتنا خرچ ہوا، اب اتنا خرچ ہونا ہے، یعنی ان کا مقصد اپنا بتانا نہیں ہے، لوگوں کو تشویق دلانی ہے، تو سبحان اللہ۔ لیکن خطرناک بات کون سی ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خمسے عشرے کے بعد، جشن کے بعد، کسی پروگرام کے بعد اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، تمہارے اندر تو کوئی قابلیت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو وہ سمجھ بھی نہیں ہے، تمہارے اندر تو وہ شعور بھی نہیں ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ خمسہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ عشرہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ مسجد نہ ہوتی، میں نہ ہوتا تو یہ عزاخانہ نہ ہوتا۔ یعنی وہ یہ سمجھانا چاہتا ہے یہ جتنی مذہبی رونقیں دیکھ رہے ہو یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ اس کا سبب میں ہوں نہ۔ خدا کی بارگاہ میں توبہ کر، تو کہاں بنا ہے سبب؟ بلکہ تیرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تیرا یہ انداز ہونا چاہیے، اگر ذہن میں اس قسم کے خیال آئیں ان کو ذہن سے نکال دے اور سجدے میں چلا جا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے پروردگارا تو نے قیامت تک کے لیے اپنے دین کو بھی زندہ رکھنا ہے، تو نے دین کے امور کو بھی باقی رکھنا ہے، لینا کام تو انہی بندوں سے ہے۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو جس سے چاہے یہ کام لے سکتا ہے، تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو سب کو چھوڑ کے تو میرا چناؤ کر لے تاکہ اس کام کے